أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں جو تین آسمانی مذاہب کے لوگ بستے ہیں، ان میں یہود ہیں، عیسائی ہیں اور تیسرے مسلمان ہیں۔ یہ تینوں طبقے آسمانی مذہب کے اور آسمان سے اترنے والی کتابوں پر ایمان لانے کے مدعی ہیں۔ ان تینوں مذاہب میں ہمارا مذہب اسلام یہ اپنے ماننے والوں کو اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ اس امت کی خصوصیت بھی یہی بتائی گئی۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنائے۔ اگرچہ آج یہود و نصارہ نے، عالمی میڈیا نے یہ زہریلا اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ اسلام انتہا پسندی کا مذہب ہے اور مسلمان انتہا پسند ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ طعنہ دینے والے وہ لوگ ہیں جو ایک نبی کو مانتے ہیں، دوسروں کا انکار کر دیتے ہیں۔
یہودی حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، تورات کو اللہ کی کتاب مانا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تسلیم نہیں کیا۔ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کیا، برا بھلا بھی کہا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن وہ حضرت موسیٰ کو بھی نہیں مانتے اور میرے نبی کو بھی نہیں مانتے۔ اس کے باوجود وہ دونوں معتدل مزاج مذہب ہے، اعتدال پسند ہیں وہ لوگ، اور میں ٹھہرا انتہا پسند جو حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، محمد عربی پر بھی ایمان رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات کے ماننے والے انجیل کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، انجیل کے ماننے والے تورات کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ اس کے باوجود انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ہم معتدل مزاج ہیں، اسلام انتہا پسندی کا مذہب ہے، جبکہ میں تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہوں، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہوں، اور قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہوں۔ بے شک ماشاء اللہ۔ تم ہمارے نبی کو نہ مانو، ان کی ازواج کو نہ مانو، تو تم معتدل مزاج ہو، اور میں انتہا پسند ہوں کہ میرے مذہب کی کتاب میں کوئی صورت حضرت عائشہ کے نام پہ نہیں ہے۔ اگلی گل تے تمہیں سمجھ جانی چاہیے، کتاب میری ہے، کوئی سورت فاطمہ نہیں ہے، پورے قرآن میں کوئی سورت خدیجہ نہیں ہے۔ اگر قرآن میں کسی عورت کے نام پہ کوئی سورت ہے تو وہ سورت مریم ہے۔ اس کے باوجود میں انتہا پسند ہوں، اس کے باوجود تو میری کتاب کو اپنے ملکوں میں جلاتے ہو، آگ لگاتے ہو کہ یہ انتہا پسندی کی دعوت دیتی۔ میرے نبی کا نام قرآن میں صرف 4 مرتبہ ہے۔ جس نبی پہ قرآن اترا ہے اس کا نام صرف 4 مرتبہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کا نام 25 سے زیادہ مرتبہ قرآن نے ان کے نام کو ذکر کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ میں پھر انتہا پسند ٹھہرتا ہوں۔ یہودی حضرت مریم پر بہتان باندھتے ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، عیسائی انہیں گلے سے لگاتے ہیں، وہ حضرت مریم پہ بہتان باندھ رہے ہیں اور عیسائی انہیں گلے لگا رہے ہیں، اور ہمیں انتہا پسند کہہ رہے ہیں، جن کے مذہب کی کتاب حضرت مریم کے بارے میں کہتی ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عیسیٰ کی ماں کیا تھی؟ صدیقہ تھی۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم اللہ نے تجھے خاتونوں اور عورتوں میں سے منتخب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتدال پسند اگر کوئی مذہب ہے اس دنیا میں تو وہ صرف اسلام ہے۔
بے شک بے شک میں نے دلائل سے اس بات کو ثابت کر دی ہے. کسی نبی کا یہ انکار نہیں کرتے. اور صرف یہ نہیں کہ میرے نبی کی توہین کفر ہے، نہ، کسی نبی کی بھی ادنا سی توہین کرنا کفر ہے اسلام کے نزدیک. بے شک بے شک. حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. حضرت مریم کے متعلق بد زبانی کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اعتدال مزاج اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے، جس نے افراط و تفریط کے درمیان اپنے ماننے والوں کو ایک راستہ دکھایا. آج کوئی گل میری مشکل نہیں ہو گئی، اگوں میں بڑی سوکھی کرن لگا، تمہید تھوڑی سی مشکل ہو گئی. افراط تفریط کے درمیان ایک اعتدال کا راستہ دکھایا. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ الہ ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ نور من نور اللہ ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا. یہودیوں نے انہیں نبی بھی نہیں مانا، ان کے نسب پہ شک کیا، انہوں نے گھٹایا. عیسائیوں نے بڑھایا، یہودیوں نے گھٹایا. اسلام نے آ کے سبق دیا کہ جس طرح یہودی بک رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں، اور جس طرح عیسائی نظریہ رکھتے ہیں ابن اللہ والا وہ بھی صحیح نہیں. عیسیٰ ہے عبداللہ، پھر وہ ہے کلمۃ اللہ، سبحان اللہ. پھر ہے وہ روح اللہ، بے شک وہ ابن اللہ نہیں ہے. بے شک. وہ کیا ہے؟ یہ ہے اعتدال مزاج، اعتدال پسند امت کا معنی یہ ہے. بے شک. یہودیوں نے جس کو گھٹایا، عیسائیوں نے بڑھایا، اسلام نے اعتدال پہ رکھا. معتدل مزاج مذہب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے. سارے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے. جناب پڑھیے قرآن پاک، پہلا سپارہ پڑھ لیجئے سورۃ البقرہ. ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. پھر ان میں ذکر کیا حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت یعقوب کا، ان کی اولاد کا، بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد کا لا نفرق بین احد من رسلہ. ایمان لانے میں ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں. اپنے نبی کو مانے، حضرت موسیٰ کو نہ مانے، ہم ایسا نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسل. ہمارے قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی. سارے نبیوں کی رسالت کو ماننا ہے، بے شک. سارے نبیوں کی نبوت پر ایمان لانا ہے، سب کا احترام کرنا ہے، سارے نبیوں کی عزت کرنی ہے، اکرام کرنا ہے، احترام کرنا ہے. ماننا سب کو ہے، لیکن رب نے نبیوں کے درجات میں فرق رکھ دیا ہے. بے شک بے شک. کسی نبی کا درجہ کم کس نسبت سے؟ نبیوں کی نسبت سے. کسی نبی کا درجہ کم، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ. میری بات کو آپ سمجھیں گے؟ بے شک. کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، اور پھر کوئی جا کے محمد بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ماننا سب کو ہے، لیکن درجوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. مرتبے میں کیا ہے؟ فرق ہے. تیسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو رسولوں کی مقدس جماعت ہے، ان میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے. بے شک. ماشاء ایک جیسا مرتبہ نہیں دیا، مرتبے میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ،
کچھ ان نبیوں میں سے وہ ہیں یا وہ ہے جس سے رب نے بغیر واسطہ جبریل کے کلام کیا تھا. نام لو ذرا اس نبی کا, زور سے نام لو, زور سے ذرا نام لو. منہم من کلم اللہ, ان میں سے کچھ وہ ہے جس سے رب نے بغیر واسطہ جبریل کے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات, رفع دا میں نہ کروں, بلند کیا. رفع کے کیا میں نے, اوپر اٹھانا. بلند کیا. بعضهم, ان میں سے بعض کو درجوں میں سب سے اعلیٰ اور اسے افضل بنایا. اس سے مراد ہیں آمنہ کے لال. رفع بعضهم درجات, آپ کو سارے نبیوں سے اعلیٰ بنایا, آپ کو سارے نبیوں سے افضل بنایا. سارے نبیوں سے بڑھ کر مقام مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ میرے نبی ہیں, اس دنیا میں بھی, کل قیامت کے میدان میں بھی. میرے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا, میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. ولا فخرا. ذرا میرے نبی کی عاجزی تو دیکھو یار, ذرا انکساری تو دیکھو یار. کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں, میں نہ. فرمایا آنا سید ولد آدم, تمام اولاد آدم کا سردار قیامت کے دن میں نے ہونا ہے. ولا فخرا, بولو کیا میں نے, مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. ولا فخرا, مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. آپ نے سن لیا, میں نے بیان کر دی. حمد کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہو, اور آگے میرے نبی کہہ رہے ہیں مجھے اس پر کوئی فخر. ذرا اس جھنڈے کی کیفیت تو دیکھو, اس جھنڈے کی کیفیت اور حالت تو دیکھو. ہر نبی کو ایک جھنڈا ملے گا. جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں. علم علامت سے, نشانی. جھنڈا ملک کا اور جماعت کا نشان ہوتا ہے. یہ پاکستان کا جھنڈا ہے, یہ سعودیہ کا جھنڈا ہے, یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے, یہ فلاں جماعت کا جھنڈا ہے. ہر نبی کو ایک جھنڈا دے دیا گیا ہے, وہ نشانی ہے. وہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں, وہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں, حضرت ابراہیم کھڑے ہیں, حضرت ہود کھڑے ہیں, حضرت نوح کھڑے ہیں. ان کے ماننے والے ان کے جھنڈے کے نیچے. ہر نبی کے ماننے والے کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی وہاں کھڑے ہیں, ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. ان کے ماننے والے ان کے جھنڈے کے نیچے مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا, نہیں تو نبی کہو تو کوئی حرج نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا اور سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. یہ ہے حمد کا جھنڈا. انا حاملو, انا حاملو لواء الحمد یوم القیامہ. میرے نبی کو جتنی چیزیں دی گئی نا ان میں ہے میم دال ضرور ہے. سبحان اللہ. حمد, حمد. میرے نبی کا نام کیا ہے میم دال. دوسرا نام کیا ہے احمد, ہے میم دال. قرآن کی پہلی سورت الحمد. جو جھنڈا ملے گا اس کا نام کیا ہے لیوال حمد. اور ہمارا نام قیامت کے دن کیا ہونا ہے حمادون. پکا لو اپنا نام. آپ کا نام قیامت کے دن کیا حمادون.
رب کی بہت حمد کرنے والی امت، سبحان اللہ، رب کی بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والی امت، ہر چیز میں حمد ضرور ہے۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، میرا جھنڈا اتنا وسیع عریض ہوگا، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پر مجھے کوئی فخر بھی نہیں۔ میرے نبی کی عاجزی تو دیکھو جی، انا اول شافع یوم القیامہ و اول مشفع یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنے ہیں، مشفع یوم القیامہ، اور سب سے پہلے رب نے میری شفاعت کو قبول کرنا ہے۔ بولو تو صحیح ذرا، تھوڑا اعزاز ہے، بولو یا کم اعزاز ہے؟ شافع ہونا، جب ہر نبی کہہ رہا ہے لست لہا اے تو غیری، لست لہا اے تو غیری، لست لہا اے تو غیری، حضرت نوح کہتے ہیں لست لہا اے تو ابراہیم، میں رب سے بات نہیں کر سکتا، حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے لست لہا اے تو موسیٰ، حضرت موسیٰ کہیں گے لست لہا اے تو عیسیٰ، خلقت حضرت عیسیٰ کے دروازے پر۔ یہ بات جو میں بیان کرنے لگا ہوں بہت کم خطیب بیان کرتے ہیں، شاید آپ کے لیے یہ پہلی مرتبہ ہو، اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ مسند احمد سے پڑھ رہا ہوں، حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، اس سے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا، ان جملوں کو جو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ان کو سنو، لطف لو۔ ہر نبی کیا کہتا تھا؟ لست لہا اے تو ابراہیم، لست لہا اے تو موسیٰ، لست لہا اے تو عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کے پاس جب خلقت کھڑی ہے وہ کہیں گے لست لہا اے تو محمدن وہو خاتم النبیین۔ اب ذرا ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ، کوئی بندہ لگائے گا؟ اے تو محمدن وہو خاتم النبیین، ان پہ رب نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اب خلقت کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، پہلے جاتے تھے ایک نبی کے پاس، وہ کہتا تھا فلاں کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، تے جنہ کول ہون جا رہے ہیں نا انہاں تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں، بے شک، انہاں تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں۔ اب میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، پہلی حدیث میں نے مسند احمد سے پڑھی، حضرت عیسیٰ کا قول، اب میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ خلقت ساری میرے نبی کے دروازے پہ آئی شفاعت کا کہنے کے لیے کہ رب کے دربار میں شفاعت کیجئے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے، اور خلقت یہ کون ہے؟ مسلمان؟ نا، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، مرزائی، ابو جال، ابو لہب، فرعون، قارون، حامان، نمرود، شداد، منافق، میرے نبی کے خاکے بنانے والے، گستاخیاں کرنے والے، میرے نبی کو بکنے والے، ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پہ کھڑی ہے اور آ کے کہتی ہے انت محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، آپ پر تو رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب سارے نبیوں سے آخر میں آنے والے ہیں، رب کے دربار میں شفاعت کرنی ہے، حساب کتاب بعد بھی شروع کرنا، ذرا جلدی شروع کر دے وے۔ وہ ہر نبی کے لفظ میں پڑھوں گا تب اس لفظوں کا مزہ آئے گا۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا، کہو ذرا زور سے کہو، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں،
میری یہ جرت نہیں. لست لہا ایتو ابراہیم، لست لہا ایتو موسیٰ، لست لہا ایتو عیسیٰ. ہر نبی کہتا تھا لست لہا لست لہا لست لہا، اور جب خلقت نے میرے نبی سے بات کی، میرے نبی نے کہا آنا لہا، آنا لہا. یہ تو منصب میرا ہے، سبحان یہ تو پوزیشن میری ہے، تسی کتھے پھر دے رہے ہو. انا اول شافع یوم القیامہ و اول مشفع یوم القیامہ. قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے لب میں نے کھولنے ہیں، اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا جب 7 دنوں کے بعد مقام محمود پر سر سجدے میں ہیں، حمدیں ثنائیں تعریفیں، آنسو رونا، داڑھی مبارک بھیگ گئی، زمین گیلی ہو گئی، مقام محمود پر ہے. 7 دنوں کے بعد اللہ اکبر، 7 دن تک شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آ رہے. کتنے دن؟ بولو بولو ذرا. کیوں آئے تھے؟ اللہ سے کہنے. اس کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی. کیوں؟ ان لفظوں کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت نہیں آئی. بے شک. شفاعت ہونی ہے، کب ہونی ہے؟ اب اجازت ہے. بولو بولو بولو. یہ جو ہمیں کہتے ہیں شفاعت کے منکر ہیں، یہ شفاعت کو نہیں مانتے. کون نہیں مانتا؟ کون کافر نہیں مانتا؟ ہم تو معصوم بچوں کی شفاعت کے قائل ہیں، ہم تو حافظ قرآن کی شفاعت کے قائل ہیں، ہم تو شہید کی شفاعت کے قائل ہیں، ہم تو علماء کی شفاعت کے قائل ہیں، ہم تو انبیاء کی شفاعت کے قائل ہیں. ایک وہابی سے سن تو صحیح یار، میرے نبی نے قیامت کے دن ایک شفاعت نہیں کرنی، 2 شفاعتیں کرنی ہیں. سبحان اللہ. شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ. یہ کبریٰ شفاعت ہو رہی ہے ساری خلقت کے لیے. کیا کہنے آئے تھے؟ یا اللہ حساب کتاب تھے، بخشوانا نہیں. یہ نہیں کہنا ان کو معاف کر دے جنت دے دے، نا. یہاں تو کہا جاتا ہے نا سناتاں پڑھنے آنا. تے نبی پاک نے فرمایا انہوں نے کچھ نہ کھوئے میرے نے. اے پہلے ₹1,00,000 فیس لے کے نعت پڑھدا ہوندا سی، اے میرا ہے. اے پہلے مکدا سی، پھر انڈیا دے گانے سندا سی، پھر اس دے طرز تے نعتاں بڑھاندا سی. یہ میرا ہے، میرا خالہ جی دا واڑا، یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے. کیا قوم کو پڑھا رہے ہو؟ خدا کی قسم مجھے خطیبوں پہ کوئی تعجب نہیں، کوئی علماء پہ، خطیبوں پہ، مقرر پہ تعجب بھی مجھے کوئی نہیں. انہیں سارا پتہ ہے. تعجب مجھے سامعین پہ، سننے والے جو بیٹھے ہیں، ان میں کوئی وکیل، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی کالج کا، یونیورسٹی کا، سکول کا پڑھا ہوا بچہ، تعلیم یافتہ. خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ نعرے بھی لگا رہے ہیں، نوٹ بھی پھینک رہے ہیں. خطیب صاحب کہہ رہے ہیں منکر نکیر قبر میں آئے. یہ فیس بک پہ میں نے خود سنا. منکر نکیر قبر میں آئے اور انہوں نے میت سے کہا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس آخیا میں پیرانے پیر دا دھوبی ہوں. فرشتے آ کے اسی پوچھنے من ربک، اس آخیا ایک باری نہیں دسیا میں پیرانے پیر دا دھوبی ہوں. تکرار جو بڑھا نا تو پیرانے پیر خود قبر میں آ گئے. لوگ سبحان اللہ نوٹ پھینک رہے، خود قبر میں آ گئے. انہیں کہا چھوڑو اس نو، اے میرا خادم ہے، میرا دھوبی ہے، میرے کپڑے دھوندا سی، اس کو کوئی حساب کتاب نہیں لینا، چلو تو کس کو. منکر نکیر جناب چپ کر کے چلے. آگے ساری قوم سن رہی ہے. بندے عالمی بات ایک بات پوچھنا چاہتا ہے، ناراض نہیں ہونا، خدا واسطے کہ ایک مسئلہ میرا حل کرو یار.
میں نے مان لیا فرشتے آئے، میں یہ بھی مان لیا انہاں آکھیا من ربک، میں یہ بھی مان لیا اگو میت آکھیا میں پیرانے پیر دا دھوبیاں، میں یہ بھی مان لیا پیرانے پیر قبر چ آئے، میں یہ بھی مان لیا پیرانے پیر اس نو چھڑا کے لے گئے فرشتیاں نو کٹ دیتا، میں ساریاں گلاں من لیاں، بس من اکو گل دس دے، ایک قبر دا سارا سوال جواب تین کس دسیا؟ اتنا ماشاءاللہ۔ یار کوئی حد ہوتی ہے، ممبر پہ بیٹھے ہیں آپ یار، یہ ممبر انہی باتوں کے لیے رہ گیا، قصے کہانیاں حکایتیں، لوگوں کو دلیر کرنے میں لگے ہوئے ہو کہ جو کچھ مرضی کرو تمہارا حساب کتاب نہیں ہونا۔ یہاں ہر سال عمرہ کرے، رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے، ہر جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھے، ہر سال 50 لڑکیوں کی شادیاں کروائے، اگر کسی بندے کا حق کھایا ہے نا، اس کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، مکان پہ قبضہ کیا ہے، دکان پہ قبضہ کیا ہے، زمین پہ قبضہ کیا ہے، کم تولا ہے، ملاوٹ کی ہے، 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے بیچا ہے، اگر حقوق العباد میں کمی ہے نا، 50 حجاں بھی کر لے تے عمرے بھی کر لے، رب نے حقوق العباد معاف نہیں کر، بے شک وہ اس بندے سے معاف کروا، مظلوم سے معاف کروا، جس کا حق کھایا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، اس سے معاف کرو۔ تم نے لوگوں کو دلیر کر دی، 7 دن ہو گئے، آئے کیوں تھے؟ بولو تو صحیح یار، وہ شفاعت کے لفظ زبان پہ کیوں نہیں آ رہے؟ اتنی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے یا فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے میری تقریر اس تک پہنچے تو میں اس سے کہوں گا، میں قرآن کی کوئی آیت ایسی پیش نہیں کرنا چاہتا جو تجھے ڈھونڈنی پڑے قرآن پاک میں ثبوت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آیت الکرسی، سبحان اللہ، جیڑی تین بھی یاد ہے، تیرے گھر والے نو بھی یاد ہے، تیرے بھائیوں کو، بچوں کو، باپ کو، ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو یاد ہے، بے شک بڑی تو سب پکا کے رکھ دیو، رب دی رضا واسطے نہیں، جن بجان واسطے۔ یہ راتی بندہ پڑھے تے جن نیڑے سارے پکاتے ہیں، بچے بڑے، پڑھو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ شاباش شاباش، من ذا الذی یشفع عندہ الا، یہ طوطے کی طرح رٹی رائی پڑھتے رہتے ہو، اس کا ترجمہ نہیں پڑھو گے؟ نہ تمہیں کسی نے ترجمہ پڑھایا، نہ سکھایا، نہ سنایا۔ من کا میں نا ایڈا مٹھا کون نہیں، جڑا تسی منے کون ہے، ایڈا مٹھا کون نہیں، یہ وہ کون ہے کانسٹیبل اپنے حدود سے تجاوز کرے اور ڈی پی او کہے تو کون ہے، تیری جرات، اے او کون ہے، ہن میں نہ کرو من کون ہے، کس کی جرات ہے، یشفع عندہ، جو اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر کسی نے لب نہیں کھولنے۔ ہم نے ان کا لڑ پکڑا ہوا ہے، یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ شفاعت تب ہوگی، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، حافظ کریں گے، کب کریں گے؟ جب کون اجازت دے گا؟
کتنے دن ہو گئے میرے نبی کو؟ 7 دن 7 دنوں کے بعد رب نے اپنا دست قدرت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھا. ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد. سبحان اللہ. یہ عربی ہے نا، ما یبکیک، یہ اللہ رونے کی وجہ پوچھ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے نبی پاک کیا کر رہے تھے؟ اللہ رونے کی وجہ پوچھ رہا ہے، کیوں روتے ہو؟ لیکن اس عربی لفظ میں جو چھپی ہوئی محبت ہے نا، ما یبکیک، اس لفظوں میں جو پیار ہے نا رب کا میرے نبی سے، وہ جو محبت ہے نا رب کی میرے نبی سے، وہ جو ایک تعلق ہے نا رب کا میرے نبی سے، خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں، لفظ ہی کوئی نہیں. پنجابی میں ایک لفظ ہے، میں اس ترجمہ کرتا ہوں، میں وہ معنی کیا کرتا ہوں، کچھ کچھ مزہ لذت، ما یبکی کا، اس کی کچھ کچھ لذت آئے گی. اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر، ما یبکی کا یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر. ما یبکی کا، ما یبکی کا یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر. کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسما. میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا. اب کیا مل گئی؟ شاباش شاباش، اب کیا مل گئی؟ کل کل بول میرے پیغمبر، تسما آپ کے بول سنے جائیں گے. سل مانگ میرے پیغمبر، تو عطا آپ کو عطا کیا جائے گا. وشفا شفاعت کر میرے پیغمبر، تو شفا آپ کی شفاعت قبول کی. سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے، لیکن ان کے درجوں میں کیا ہے؟ درجات میں رب نے فرق رکھا ہے، کسی کے درجے کم کسی کے زیادہ. میرے نبی کا درجہ سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. انا اول شافع یوم القیامہ واول مشفع یوم القیامہ ولا فخرہ. ساری خلقت کی میرا نبی شفاعت کر رہا ہے، اور اس پر میرا نبی فخر بھی نہیں کر رہا. سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں نے کھٹکھٹانا ہے. میں ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. ولا فخرہ. نہیں تو نہ سمجھ آنی یار. اتھے اللہ دی قسم گلی دا سولنگ لگے نا تو ہمارے سیاسی لوگ افتتاح کرنے آتے، پھیتا کاٹا جائے گا، تختی لگے گی، تکبر میں آگے گاڑی پیچھے گاڑی. ایک گلی دے سولنگ دے افتتاح تے کدائی نہیں کھلوندے. یہاں پل بنتے ہیں دریاؤں پر، وہ سال سال رکے رہتے ہیں. 2 سیاسیوں میں اختلاف ہو گیا ہے، افتتاح تو کرنا کہ میں کرنا. ابے دے گھروں بنایا دے، تھوڑی ذاتی کمائی نال بنے ہاں، آپ نے افتتاح کرنا ہے. پل کے افتتاح کے لیے، ڈسپینسری کے افتتاح کے لیے تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے. آمنہ دا لال ٹریا ہی جنت دا افتتاح کرن. جنت کا افتتاح کرنے چلا ہے میرا نبی، دستک دے رہا ہے. فرماتے ہیں ولا فخرہ، مجھے اس پر کوئی فخر. میرے نبی کی عاجزی تو دیکھو یار، ان کی ساری تو دیکھو، تواضع تو میرے نبی کا دیکھو.
غرور تو میرے نبی اور تکبر تو میرے نبی کو مس کر کے بھی نہیں گزرا، بے شک بے خدا کی شک قسم، مس کر کے بھی نہیں گزرا۔ بے شک بیٹھے ہیں مولانا، تاریخ کو اچھی طرح جانتے ہیں، سیرت کی کتابیں اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور علماء بھی بیٹھے ہیں، سارے پڑھتے ہیں۔ کیوں جی؟ فتح مکہ کے دن میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یار ایک منٹ کے لیے تصور کرو، ایک منٹ کے لیے یار تصور کرو، اپنے آپ کو وہاں لے جاؤ یار، اپنے آپ کو تصور میں وہاں لے جاؤ یار۔ 8 سال پہلے اسی مکے سے چھپ کے جا رہے ہیں، قتل کے لیے میرے نبی کے گھر کا محاصرہ ہو گیا ہے، اسی مکے سے چھپ کے جا رہے ہیں۔ کوئی رات کو بھاگ کے جاتا ہے، کسی کا مال چھین لیا گیا ہے۔ یہ وہی مکہ ہے جس میں بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں، گرم سلاخیں پھیر دی گئی، ابو فقیہ کی پسلیوں پر کود کے پسلیاں توڑ دی گئی تھی، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میرے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب کو نیزے مارے گئے۔ سامنے وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے تھے، ناک کان آنکھیں دل کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی تھی، وہ سامنے ہیں۔ 8 سال پہلے اسی مکے سے چھپ کے جان بچا کے جا رہے ہیں، اور 8 سال کے قلیل عرصے میں اسی مکے کے اندر میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے۔ تسی اتھے ہوندے تے کی کر دی؟ تسی کونسلری دا الیکشن جیت جاؤ تو کدائی نہیں کھلوندے۔ کونسلر جیت جائے نا تو یہ مخالفوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، مخالف کونسلر کے گھروں پہ جاتے ہیں، وہاں فائرنگ کرتے ہیں، انہیں چڑھاتے ہیں، نعرے مارتے ہیں۔ کام اس کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ کام اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اس کو اطلاع ملی کہ تو جیت گیا ہے تو یہ سیدھا اللہ کے گھر میں آتا، سر سجدے میں رکھ دیتا اور کہتا مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے عزت دی۔ خوشی میں تو شکر کرنا چاہیے، خوشی میں تو ہماری شریعت شکر کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو کونسلر بن جاؤ تو تسی کدائی نہیں کھلوندے، تواڈیاں کلاشن کوفاں تے بندوقاں تے پٹاخے، میرا نبی تو مکے کا فاتح بن کے آ رہا ہے، سینہ تنا ہوا ہے، آگے آگے چل رہے ہیں۔ سنو اور سن کے دیکھو اپنے نبی کی عاجزی، 10,000 کا لشکر آگے آگے چل رہا ہے، مکے کا فاتح سب سے پیچھے آ رہا ہے۔ حد نہیں ہو گئی یار، سب سے پیچھے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ آگے آگے چلنا تکبر کی علامت ہے، غرور کی، اور میرا نبی تکبر و غرور سے پاک، عاجزی ہے میرے نبی میں، عاجزی ہے۔ پیچھے آ رہے ہیں، کوئی نعرہ نہیں، ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا، اس پہاڑی پہ بھی مشرکین ہیں، اس پہاڑی پہ بھی مشرکین ہیں، یہ درمیان سے گزر رہی ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، ہم پچھلے سارے بدلے چکائیں گے آج۔ کسی نے جا کے میرے نبی کو بتایا، اس کو طلب کیا، وہ دستے کا سالار تھا، فرمایا جھنڈا میرے حوالے کر، تو سالار بننے کے لائق نہیں، تو نے یہ نعرہ کیوں لگایا؟ پھر میرے نبی حکیم بھی ہے، میرے نبی حکمت اچھی طرح جانتے ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں۔ میرے نبی نے اس صحابی سے جھنڈا واپس لیا، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو باپ تو خوش ہوتا ہے، باپ تو ہمیشہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، سبحان اللہ، تو باپ سے لیا، بیٹے کو دے دیا۔ آپ ناراض ہوئے، یہ نعرہ کیوں لگایا آج بدلے کا دن ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے کہا یوم یوم الملحمہ، لام کی جگہ رے لگا دو،
لام کی جگہ رے لگاؤ اور نعرہ لگاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، رحمت کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آیا ہے۔ میں ایک اور موضوع بھی بیان کرنا چاہتا تھا، یہ تو میں نے تمہید باندھی کہ نبیوں کے درجات میں کیا ہے، ماننا سب کو ہے، ایمان سب پہ لانا، لیکن ان کے درجوں میں کیا ہے، فرق۔ سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ میرے نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درجات میں فرق ہے۔ جس طرح سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا، لیکن رب نے ان کے درجات میں فرق رکھا ہے، اسی طرح میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، سارے صحابہ کیا ہے، جنتی ہیں، بے شک، ان میں سے کسی ایک کو بھی جہنم کی گرم ہوا نہیں چھو سکتی، بے شک، بے شک، نہیں چھو سکتی، نہیں چھو سکتی۔ ان جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے، بے شک، اور پھر قیامت تک دیکھ بھی نہیں سکتے، بے شک، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ بے شک، یہ جملہ کہوں تو پتہ نہیں خوشاب کے لوگوں کو سمجھ آئے کہ نہ آئے۔ انشاءاللہ، جن کی نگاہیں اٹھتی تھیں تو سامنے آمنہ کے لال کا چہرہ ہوا کرتا تھا۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، جن کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو سامنے میرے نبی کا چہرہ ہے، اور میرے نبی کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو سامنے صحابہ کا چہرہ ہے۔ میں ان آنکھوں کو سلام کروں سبحان، جو اٹھتی ہیں تو سامنے نبوت کا چہرہ ہوتا ہے، یا میں ان چہروں کو سلام کروں جن چہروں پر نبوت کی آنکھیں پڑا کرتی تھیں، نظر پڑا کرتی۔ صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے۔ جتنے بندے یہاں بیٹھے ہو، تم میں پکے نمازی بھی ہیں، کچے پکے بھی ہیں، اللہ ان کو پکا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ کچھ وہ بھی ہیں نہ کدی نیتی نہ قضا کی، اللہ انہیں بھی نمازی بنا۔ ہم دعا کر سکتے اللہ انہیں بھی نمازی بنا۔ آپ میں وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، اور وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں رکھنے کی توفیق دے، اللہ انہیں سنت رسول رکھنے کی ہم دعا کر سکتے۔ بولو، تم میں تہجد گزار بھی ہوں گے، نمازوں میں کوتاہی کرنے والے بھی ہوں گے، اچھے بھی بدعمال بھی، کیا تم میں سے ہر بندے کی یہ تمنا اور خواہش نہیں ہے کہ کاش کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ سبحان اللہ، نہیں ہے؟ بولو پھر ذرا شوق سے بولو، شاید اللہ آج رات ہی آپ کو زیارت کروا دے۔ شوق تو پیدا کرو نا۔ ہر بندے کا شوق ہے کہ خواب میں میں آمنہ کے لال کے چہرے پر انوار کو دیکھوں، تے جس نو زیارت ہو جائے، جس خوش نصیب کو زیارت ہو جائے، وہ صبح ایک ایک بندے کو پکڑ کے بتلاتا پھرتا ہے، میری قسمت ویکھ، میں خواب آمنہ دے لال دے چہرے پر انوار نو ویکھیا، خواب میں نے زیارت کی ہے نبوت کے چہرے کی، تو خواب ویکھ لینے، تیرا سر آسمان نہ جا لگے، پیر زمین تے نہ ٹکن۔ ان لوگوں کے بارے میں تحقیقیں کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، پھر کبھی کبھی میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ اگلا جملہ سنو یار، اور کبھی وہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ مل کر کھانے کھایا کرتے تھے۔ آسمان دنیا نے ابو بکر بیٹھ جا، آسمان دنیا نے
ان جیسے خوش نصیب لوگ کبھی نہیں دیکھے جو اتنے مقدس تھے کہ دامن نچوڑ دینا تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ ان جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے جو اتنے مقدس تھے کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں ان کے قدموں کے تلووں کے ساتھ ملنا بھی اپنی سعادت سمجھتی ہیں۔ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ کہتے ہیں نا فتح مکہ کے دن جو ایمان لائے تھے وہ ڈر کا ایمان تھا۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، پہلوں کا درجہ بلند ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ، عظمت، مقام، شان پچھلوں کی نسبت کیا ہے؟ بلند ہے۔ کیوں بلند ہے؟ بندیالوی کہتا ہے اس لیے بلند ہے کہ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوتے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل کی گھڑی میں کام آتا ہے، وہ جگری یار ہوتا ہے۔ جب دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، فتح ہو جائے، ملک آ جائے، اقتدار آ جائے، سب ساتھ مل جاتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے تو دقتیں تھیں، مشقتیں تھیں، تکلیفیں تھیں۔ فتح مکہ کے دن تو میرا نبی فاتح بن کے آ گیا تھا، خطرات ٹل گئے تھے۔ پہلوں کا مقام بلند ہے بعد والوں کی نسبت، لیکن آگے اللہ نے کہا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے۔ پھر کلن کا معنی کرو، کھول کے معنی کرو۔ یہ قرآن ہے، سورۃ حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ ہر صحابی نبی، صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان بھی، علی بھی، معاویہ بھی، کلن حسنین کریمین بھی، حسنین کریمین بھی، کلن وعد اللہ الحسنی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ رہ گیا کوئی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سارے مہاجر، سارے مدینے کے انصار، اور جو مہاجر اور انصار نہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ میرا سونا پیغمبر، میں تو جنت سجائی تیرے یارہ واسطے ہے۔ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، سارے صحابہ۔ لیکن جس طرح نبیوں کے مرتبے میں فرق ہے، رب نے صحابہ کے مرتبوں میں بھی فرق رکھا ہے۔ ایک فرق تو ابھی میں نے بیان کر دیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے پہلے والوں کا مقام کیا ہے، خود قرآن نے بیان کر دیا ہے، سورۃ حدید میں بیان کر دیا ہے کہ پچھلے پہلوں کا مقابلہ نہیں کر۔ درجوں میں فرق ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، میں اس سے استدلال کر لیتا ہوں۔ اصحابی کالنجوم، سنیے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ،
جس کے پیچھے چلو گے تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ کو کس سے مثال دی؟ ستاروں سے۔ بولو ستارے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کسی کی روشنی زیادہ کسی کی روشنی کم۔ میرے نبی کا ستاروں سے مثال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے درجوں میں رب نے کیا رکھا ہے؟ کسی کا درجہ کم، کسی کا اس صحابی کی نسبت، ہماری نسبت نہیں۔ ہم جیسے کروڑوں اکٹھے ہو جائیں تو ان کے پاؤں کے تلوے کے لگنے والی مٹی اور ذرے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی نسبت کسی کا کم، کسی کا اس سے زیادہ۔ وہ ذہن میں ہے کسی نبی کا درجہ کم، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، اور کوئی محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے شروع کی تھی تقریر یہاں سے شروع کی تھی، اب میں یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کسی صحابی کا درجہ کم، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، اور کوئی ابو بکر ہے، وہ ابو بکر سب سے اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر سب سے اعلیٰ ہے۔ بے شک۔ سمجھو گے ایک بات کہوں؟ سارے صحابہ جنتی ہیں کہ کوئی نہیں؟ بولو زور سے بولو، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ بے شک بے شک کلن وعد اللہ الحسنی، بے شک۔ سورۃ توبہ کی آیت میں نے پڑھی، اعد لہم جنات تجری تحتہا ال، سارے صحابہ دیکھیں گوڈیاں سر دے کے نہیں بانا تو ان سنیاں نو بڑی عادت ہوندی۔ وہ دوسرا طبقہ ہے نا، ان کا وہ ذاکر کہے نا میں خوشاب اڈے سے آ رہا تھا تو واہ 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 واہ، وہ پتہ نہیں کنجی آ رہا سی، اسی جگر ہی پھاڑ کے رکھ چھڑیے۔ بندے عالم صاحب لگے رہو سان تواڈے تے اعتبار ہے، کوئی تھوڑا جہا بولو ساڈے نال۔ میں بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ میں بڑے کام کی بات کرنے لگا ہوں۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، بولو تو صحیح یار ذرا میرے ساتھ بولو، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور سارے صحابہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ابو بکر جنتیوں کا امام ہے۔ جنتیوں نے مانا ہے، جنتیوں نے جنتی ہی مانیں گے۔ ابو بکر جنتیوں کا امام ہے، اسے جنتی ہی مانیں گے۔ چھوڑ دو یہ بات، ابو بکر کو فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ بندیالوی کی بات کی لذت لو، اسی پہ تقریر کو ختم کر دوں گا، اسی پہ تقریر کو ختم کر دوں گا۔ فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ بندیالوی کہتا ہے ابو بکر کو شیطان نہیں مانتا، نہیں مانتا اس لیے نہیں مانتا کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہوتا ہے۔